بہلول دانا کا وہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ جب وہ خلیفہ کے پاس گیا تو خلیفہ نے سے اس نے پوچھا کہ بھئی خلیفہ سے کہ بھئی قیامت میں سوال کیسے ہوں گے، کیا کیا ہوں گے؟ تو اس نے بولا کہ کل آ جانا قبرستان. تو قبرستان میں اس نے گرم جو ہے وہ کوئی ایک جگہ تھی جس کو گرم لوہے کی تھی، اس کو بڑا آگ سے بھڑکایا ہوا تھا. تو کہا سوال کیسے ہوں گے؟ کہا ایسے ہوں گے. کہا اس گرم جلتے ہوئے جو ہے وہ جگہ پہ چڑھ کر اپنا نام اور جو دارائی ہے یعنی جو جو رکھتے ہو وہ بتا دو. اب یہ بہلول دانا گئے، انہوں نے اپنا نام بتایا اور ایک آدھ کپڑے بتایا، اتر کے آ گئے، کچھ بھی نہیں ہوا. اب بادشاہ سلامت اپنے نام بتاتے میں عالی ہوتا ہے علامہ مولانا مطلب حجت الاسلام والمسلمین اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ نام ہی ختم نہیں ہو رہے مولانا کے. مولانا بعد میں آئیں گے، نام پہلے آ رہے ہیں. وزان محترم ناموں میں کچھ نہیں ہے، اصل چیز گمنامی میں ہے. آدمی جتنا نام ہوگا اتنا وہاں اس کا نام ہوگا. اب یہاں جب اس نے بتایا تو پہنچ جل گئے، بادشاہ سلامت کے پہنچ جل گئے. تو بولا ابھی تو نام پہ ہی جل گئے، محل پتہ نہیں کیا کیا. وہی حب ریاست ہے، جتنی بڑی دکان ہوگی اتنا اور اگر یہ ڈیزگنیشن خدا کے لیے ہے، خدا کی خاطر ہے، پھر کوئی خطرہ نہیں ہے. اس مشہور اصفہان کے سلطان کا واقعہ کہ ایک درویش اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے کہ چلو. کہا کہاں چلو؟ کہا کربلا چلو. تو اس نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور چل پڑا. چلتے چلتے رستے میں کہیں رکے ہوں گے، دوسرے نکلنے لگے، دیکھا درویش صاحب کچھ ڈھونڈ رہے ہیں. کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا وہ میرا کاسا جو تھا وہ کھو گیا ہے. تو کہا تو کیا ہو گیا؟ کھو گیا تو کھو گیا، چلو کربلا جانے. کر نہیں میں اس کے بغیر جا نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا میں اسی میں کھاتا ہوں پیتا ہوں یہ وہ سارے کام. کہا بندہ خدا میں اپنی پوری سلطنت چھوڑ کے آ گیا، تم سے کاسا نہیں چھوڑا جا رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حب محبت جو ہے وہ ہر بندے کی الگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلانی پوسٹ پر ہے تو نہیں، ہر آدمی اپنی ڈیزگنیشن پر محبت رکھتا ہے. مجھے محبت ہے بھئی یہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مجھے محبت ہے. بھئی یہاں کوئی اور پڑھنے میں اجازت دوں گا کیا؟ وہ یہی تو ہے، پتہ چل جائے گا آدمی کو. آپ کو مجھے بول دیں 15 منٹ آپ نہیں پڑھیں گے، اگر خدا کے لیے ہے بولوں آپ کی مرضی ہے، آپ کسی سے پڑھائیں. لیکن اگر اپنی ذات کے لیے ہے تو عزیزان محترم انسان برباد ہو جاتا ہے. بہت خطرناک ہے. حب الریاسہ، ریاست کی محبت خطرناک، اور ہر بندے کی ریاست الگ ہے. میں آیا لوگ کھڑے نہیں ہوئے، حب الریاست. میں آیا لوگوں نے میرے ہاتھ نہیں چھومے، حب الریاست. خطرناک ہے یہ، انسان کو دیمک کی طرح اندر سے کھا جاتی ہے. تیسری محبت حب الطعام ہے، کھانے کی محبت، جو کہ ماشاءاللہ بہت پائی جاتی ہے ہمارے ہاں. بعض انسان کھانے پہ پورا چیپٹر ہے، باب ہے پورا، کھانے کے آداب، کھانے کے طریقے. آپ روایت ہوتے رہتے ہیں، میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. لیکن انسان بعض اوقات کھانے کی وجہ سے بھی انسان برباد کی طرف. اس لیے امیر آتے ہیں تمہارے شکم کتنے جانوروں کے قبرستان ہیں. اور اگر انسان اس لیے کھائے کہ یہ کھا کے انرجی پیدا ہوگی اور میں خدا کی بندگی کروں گا، تو پھر اس کا یہ کھانا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. وہ بھی یہ اگر انسان کھائے اور گناہ کرے استغفر اللہ، تو انسان کیسے اس کھانے ہوئی چیز کا جواب دے گا؟ چوتھی محبت جو ہے وہ نوم، یعنی سونے سے محبت. انسان کو سونے سے محبت ہوتی ہے. انسان سوتا ہے، نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے. انسان کو نیند آ رہی ہو، انسان مرتا ہے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ سونے کے اوقات ہیں. ہم نے رات تمہارے لیے آرام کی بنائی، دن تمہارے لیے کام کا بنایا. تو انسان کو بہرحال اپنی نیند، کیونکہ یہ محبت جو ہے یہ انسان کو کئی چیزوں سے غافل کر دیتی ہے. آپ سوچیں نا نیند کتنی پیاری ہے، کتنی پیاری نیند ہوتی ہے. آپ یہاں سے ساری رات جاگتے رہیں، 2-3 بجے گھر پہنچیں اور جو ہے وہ 4:40 4:48 پہ فجر کی نماز ہے.
اب آپ 3:30 بجے گر گئے، اب کیسے اٹھے؟ جاگا جا نہیں رہا، اٹھا جا نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ محبت، نیند سے محبت ہے جانے محبت۔ لیکن جسے خدا سے محبت ہو وہ اپنی نیند کے خود ہی الارم لگاتا ہے، گھڑیوں کا الارم اسے نہیں اٹھاتے، 10 اٹھا لیں لوگ ہل نہیں رہے ہوتے۔ خوب یہ انٹرنل اپڈیٹ آپ کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے کہ مجھے اگر میری نیند گہری ہے تو میں جلدی سو، اگر مجھ سے اٹھا نہیں جاتا تو میں مطلب ٹائم پہ سو۔ خوب یہ ایک محبت راحت طلبی کی محبت، انسان کو مطلب آسائش چاہیے، آرام چاہیے۔ اب دیکھ لیں کئی لوگ کربلا میں نہیں آئے، کیوں نہیں آئے؟ ان کو راحت، وہ اپنی جان نہیں دے سکتے۔ عبید اللہ ابن جوفی وہ مال دے رہا ہے امام کو مگر جان نہیں دے رہا، نہیں آیا۔ حب دنیا عمر ابن سعد لعنت اللہ نہیں آیا، ریاست کی وجہ سے نہیں آیا۔ کچھ لوگ کربلا میں کھجور کی وجہ سے آئے۔ آپ یقین کریں تاریخ خود بیان کرتی ہے کہ کچھ لوگ امام کے مقابلے میں کھجوروں کی وجہ سے آئے تھے، کھانے کی محبت۔ وہ کسی کو ریاست چاہیے تھی، کسی کو آرام طلبی کی چاہیے۔ اور آخری محبت جو کہ بہت خطرناک، حب النساء، عورت کی محبت۔ ابن ملجم عورت کی محبت میں اپنے زمانے کے امام کو شہید کر دیتا ہے۔ اب یہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے جانے والا کہ خدا نہ خواستہ انسان انہی چیزوں میں گرفتار تو نہیں ہے۔ یہ محبتیں اگر کاذب ہیں تو یہ کبھی بھی امام تک پہنچنے نہیں دے، مگر اگر یہی محبت بہترین ہے آپ دیکھیں تو انسان اپنے وجود کو قربان کر دیتا ہے۔ بہت پرانے ذاکر حضرت زیدی صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پروانہ، لوگ کہتے ہیں پروانہ شمع کا عاشق ہوتا ہے تبھی تو وہ آتا ہے، اور تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ غلط ہے، پروانہ کبھی بھی شمع کا عاشق نہیں ہوگا۔ کہا کیوں؟ کہتے تھے تمہارے پاس دلیل ہے اس کی کہانی کا؟ میرے پاس دلیل ہے کہ یہ شمع کا عاشق نہیں ہے، پروانہ تاریکی کا عاشق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شمع آ کر تاریکی میں مخل ہوتی ہے، وہ اس میں آ کے ٹکراتا ہے، اس کے اندر اسے تاریکی سے محبت ہے۔ اگر اسے روشنی سے محبت ہوتی تو تم روشنی بند کر دو، پروانہ نہ جاتا، غائب نہ ہوتا، بلکہ اسی پر رہتا۔ عزیزان محترم، خوب یہ محبت، امام کے وجود سے محبت، اس نے لوگوں کو کربلا چھوڑنے نہیں دیا۔ یہ پروانے شمع بجھنے کے بعد بھی وہیں رہے، کیوں؟ کیونکہ انہیں اصل محبت تھی۔ یہی تو کمال ہے۔ وہ انسان، اگر انسان تراشا جائے، آپ پتہ ہے جو لوگ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا پہاڑوں میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ سٹونز جو ہوتے ہیں قیمتی، یہ پتھر یہ پہاڑوں سے نکلتے ہیں اور یہ خاص جگہوں پر ہوتے ہیں، جو ان کو نکالتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پتھر جو ہے وہ بنتے ہیں۔ قیمتی پتھر وہی ہوتا ہے کہ جس کے سب سے قیمتی پتھر ہیرا، ہیرا جو ہے وہ خود نہیں ہیرا بنتا، اس کے اطراف کے پتھر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر وہ خود اس قابل ہوتے ہیں تو وہ چپکے رہتے ہیں تاکہ وہ پتھر ہیرا بن جائے۔ خوب انسان بالکل اسی طرح ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے اپنی بقا تو اسے اپنی زندگی میں ہیرا تلاش کرنا پڑے گا۔ آج اگر ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں تو کربلا والوں نے اپنے وقت کے ہیرے پہ اپنے آپ کو چپکایا ہے، تبھی تو باقی ہیں۔ اور جو اصل نہیں تھے وہ جھڑ گئے، وہ امام کا ساتھ نہیں دیا، وہ گر گئے۔ جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں۔ جو درخت نکل رہا ہوتا ہے بہترین، جس کی جڑیں صحیح ہوتی ہیں اور صحیح پھل دیتا ہے، یہ جڑی بوٹیاں اس سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں۔ جمعے کا دن ہے، متوقع ظہور کا دن ہے، عزیزان محترم، اب ہم اپنے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے امام کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اب آپ بولیں گے کہ میں کہاں، میرا امام کہاں؟ ایسا نہیں ہے۔
امام کے نزدیک آپ کا ظاہر نہیں ہے، بے شک انسان صاف ستھرا رہے، لیکن امام آپ کے باطن کو دیکھ رہے ہیں، امام آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کے قلوب کو امام دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے لیے آیا ہے، اور یقیناً آپ سب امام حسین کے لیے آئے ہیں۔ آپ سب کے قلب نورانی ہے۔ شاید آپ کے آگے سے پردہ ہٹ جائے ملکوت کا تو آپ کو سارے قلب روشن نظر آئیں گے، اور سارے قلوب میں صرف حسین نظر آئے گا۔ یا علی خوب ظاہر ظاہر ہے، یار ظاہر ہے ہماری وہ آنکھ نہیں ہے کہ جو بہرحال دیکھ سکے، جسے آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ انسان کو بہرحال جو اس کی حقیقت تھی اس کو دیکھ لیتے، اور ایسے اولیاء خدا ہر زمانے میں ایسے اولیاء خدا ہوتے ہیں جو انسان کی حقیقت دیکھتے۔ انسان ایسے لوگ آپ ہوتے ہیں کہ کیسے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مثلا آپ کیا کر کے آئے ہیں، آپ نے پہلے کیا کیا ہے، خوب ظاہر ہے وہ آپ کے قلب کو دیکھتے ہیں، اور قلب اتنا وسیع ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا اس کے اوپر سیف، اور ان کے لیے بالکل ایک پیپر کی طرح ہے، سب کچھ کھلا، سب کچھ نظر آتا ہے۔ یہ ہم ایک دوسرے سے چیزوں کو چھپا سکتے ہیں، امام سے چیزوں کو نہیں چھپا سکتے۔ ہفتے میں 2 دن ہمارے اعمال امام کے پاس جاتے ہیں۔ میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں امام کو تو نہیں دے سکتا۔ میں کیسے دوں گا؟ کیونکہ میں کچھ کہوں نہ کہوں، میرا دل پر اختیار امام کا ہے، وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا ہے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں، میں اصفہان نماز ظہر کا وقت تھا، میں جو ہے وہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے جا رہا تھا میدان اصفہان کے پاس، تو دیکھا کہ کچھ کام کرنے والے مزدور ٹائپ کے جو لوگ ہوئے ہیں ایک جنازہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا تاجر ہے اصفہان کا، وہ ساتھ تو میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے یہ سوچا کہ یہ اتنا رو رہا ہے، کہ اگر اس کے رشتہ دار ہیں یہ مزدور کون ہے، اور اگر یہ مزدوروں کا جنازہ ہے، کام کرنے والوں کا ہے، بڑی عجیب سی حالت ہے ان لوگوں کی۔ تو میں نے کہا یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال ہی آیا، تو تاجر نے مجھے کہا کہ شیخ جنازے میں نہیں چلو گے اولیاء خدا کے؟ میں عجیب سا ہو گیا، میں نے کہا پتہ نہیں کس کا، میں ساتھ چل پڑا۔ وہ بالکل اصفہان میں جو غسل خانے کی جگہ تھی بہت دور تھی، کہہ رہا وہاں لے گا، میں تھک بھی گیا، تو میرے اندر خیال آیا، میں نے کیا ان کی بات مان لی، اول وقت نماز بھی چلی گئی، جماعت بھی چلا گیا، پتہ نہیں کس کا جنازہ ہے یہ۔ تبھی میں یہ سوچ رہا تھا تو تاجر نے بولا پوچھو گے نہیں جنازہ کس کا ہے؟ میں نے کہا نہیں کس کا ہے؟ کہا کہ یہ پچھلے سال میں حج پہ جا رہا تھا، تو میں جب کربلا پہنچا تو جو میرے پاس بکسا تھا جس میں میرا سارا مال اور پیسے سب کچھ تھا وہ چوری ہو گیا، تو میں عجیب سا ہو گیا کہ میں اتنا دور آیا ہوں، آگے حج پہ جانا ہے اور میرے پاس مال بھی تھا، تو بڑا دل میرا اداس ہوا، اور اسی حالت میں بڑا شکستہ کہ میں اب کیا کروں، کس سے کہوں، کسی کو جانتا بھی نہیں کربلا میں۔ اسی حالت میں میں کوفہ چلا گیا، مسجد کوفہ جا رہا تھا سر جھکائے، تو میں نے دیکھا کہ ایک سواری آئی، سواری اتنی ہیبت اور جلال میں تھی کہ مجھے پتہ چل گیا کہ امام زمانہ کی سواری ہے۔ جیسی گزری تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے اداس لگ رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں مولا سفر کی تھکاوٹ ہے، تھکا ہوا ہوں۔ امام نے کہا اچھا بھائی یہی بات ہے، کوئی اور بات نہیں ہے؟ تو پھر میں نے کہا نہیں مولا مال چوری ہو گیا ہے، میں حج پہ کیسے جاؤں؟ تو کہا امام نے وہاں پر آواز دی ہالو ہالو، اچانک سے دیکھا اصفہان میں کام کرنے والا شخص، کام کرنے والا، میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے مجھے، لیکن میں کچھ بولا نہیں۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ اس کا جو سامان چوری ہو گیا وہ لے کر آؤ اور اس کو مکہ لے کر جاؤ۔ اچانک سے امام کی سواری غائب ہو گئی،
اس نے مجھے بولا فلانی جگہ پہ آنا, تمہارا مال مل جائے گا. میں وہاں گیا, میرا سارا مال, کہا تالا کھول کے دیکھ لو کوئی کمی تو نہیں ہے. میں نے دیکھا کوئی کمی نہیں ہے. کہا اس کو سنبھال کے رکھ کے آؤ, فلانی جگہ آنا, میں تمہیں مکہ لے جاؤں گا. وہ مجھے مکہ کے قریب لے گیا اچانک سے, قدم بڑھاتے ہی. کہا حج کرو, واپس یہیں آنا, اور اگر تمہارے کچھ جاننے والے پوچھے تو بولنا میں کسی شارٹ رستے سے آیا تھا, بتانا نہیں کسی کو. کہا اس نے مجھے واپس چھوڑا. جب مجھے واپس چھوڑنے لگا, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم وہی ہو, لیکن اس کی ہیبت اتنی تھی میں اس سے سوال نہیں کر پایا. لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارا کام کیا ہے, میرا تمہاری گردن پہ کوئی حق ہے, وہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا. یہ کہہ کر میں اپنے گھر پہنچا. آپ عمرے زیارت پہ آتے ہیں, لوگ ملنے آتے ہیں. کہا یہ بھی ملنے آیا. تو میں کھڑا ہونے کی کوشش کی, اس نے اشارہ کیا کسی کو نہیں بتانا میں کون ہوں. اس نے کہا کہ دیکھو فلانے دن میں مر جاؤں گا, دن بھی پتا تھا. میرے گھر آنا, میرے بیگ میں ایک بیگ ہے, اس میں میرا کفن اور 8 دھرم رکھے ہوئے ہیں, مجھے دفنا دینا. تو کہا آج وہی دن ہے, یہ اللہ کا ولی تھا اور ہمیں نہیں پتا. عزیزان محترم, اللہ کا ولی ہونے کے لیے قلب وسیع کرنا پڑتا ہے.